بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته 27 درجة، وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، لا ينهزه إلا الصلاة، لم يخط خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه، متفق علیہ وہذا لفظ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی کا جماعت کے اندر نماز پڑھنا اپنے بازار میں یعنی اپنی دکان میں یا اپنے گھر پہ نماز پڑھنے کے مقابلے پر کوئی 25-27 گنا بڑھ کر درجہ پاتا ہے۔ اور اس کی وضاحت یوں ہے کہ ان میں سے ایک شخص جب وضو کرے تو اچھا وضو کرے، پھر وہ مسجد آئے تو سوائے مسجد آنے کے اس کا گھر سے نکلتے وقت کچھ ارادہ نہ ہو اور اس کو نہ اٹھائے اپنے جگہ سے، اپنے کام سے، اپنی مشغولیت سے، سوائے نماز کے۔ نماز ہی ہے اس کو اس کے کام سے اٹھاتی ہو۔ بیچ میں اس نے کوئی قدم نہیں اٹھایا مگر اس کا ایک درجہ بلند ہوا اور اس سے ایک برائی ختم کر دی گئی، یہاں تک وہ مسجد میں داخل ہو گیا۔ پھر جب وہ مسجد میں داخل ہوا تو وہ نماز ہی میں شمار ہوگا، تا وقت کہ نماز ہی اس کو وہاں پر روک رکھے ہوئے ہے، یعنی نماز کا انتظار ہی اس کو مسجد میں روک رکھے ہوئے ہے، اتنی دیر وہ نماز ہی میں شمار ہوگا۔ اور فرشتے تم میں سے کسی ایک شخص کے اوپر درود بھیجتے ہیں تا وقت کہ وہ اپنی اسی مجلس میں ہوتا ہے جس میں اس نے نماز پڑھی تھی۔ فرشتے کہتے چلے جاتے ہیں: اے اللہ اس پر رحمت فرما، اے اللہ اس کی مغفرت فرما، اے اللہ اس کی توبہ قبول فرما، تا وقت کہ وہ کسی کو اذیت نہ پہنچائے اور تا وقت کہ وہ اپنی اس حالت کو بدل نہ لے۔ اس کا ایک ترجمہ ہوا ہے تا وقت کہ اس کا وضو نہ جاتا رہے۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے، البتہ ابھی جو پڑھے گئے ہیں یہ مسلم کے لفظ ہیں۔ نیت، باب الاخلاص اور احضار نیت کے متعلق یہ ایک بہت عظیم الشان حدیث ہے جو امام نبوی اپنی ریاض الصالحین میں لے کر آئے ہیں۔ وہی ایک نماز ہے جو آپ 4 رکعتوں کی یا 2 رکعتوں کی پڑھتے ہیں، لیکن ایک حالت میں اس کا ثواب آپ کو صرف ایک نماز کا ملتا ہے، اور وہ ایک ثواب جو اللہ سے آپ کو ایک نماز پر ملنے والا ہے کوئی حد و حساب نہیں ہے۔ البتہ یہی ثواب جو ہے کوئی 23، 24، 25 یہ بضعاً و20 بضع جو ہے 3 سے 10 تک کے حصے پر بولا جاتا ہے عربی میں، تو بالعموم اس کا ترجمہ جو ہے وہ 27 گنا کر دیا جاتا ہے۔ تو 27 گنا اجر جو ہے اس نماز کا، اس عبادت کے، اس عمل کا بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ ہے موازنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے نماز پڑھنے پر اور جماعت میں نماز پڑھنے کے متعلق کیا ہے۔ البتہ فرمایا کہ اس کی وضاحت ہے، یہ کیوں ایسا ہے کہ جماعت میں نماز پڑھنے پر انسان کو اتنے گنا زیادہ اجر اور ثواب مل گیا ہے، وہ پوری ایک کیفیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ یہ وجہ ہے۔ اور جو لوگ اس حدیث کو سن رہے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ اس حدیث میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل حقیقت بتائی ہے اس اجر کے بڑھ جانے کی، اس ثواب میں اضافہ ہو جانے کی، اور اللہ کے ہاں
ایک عمل کا بہت زیادہ صلہ پانے کی، تو اس حقیقت کو اپنی نمازوں کے اندر اور نماز میں اپنی رغبت پیدا کرنے کے اندر جو ہے وہ کوشش کریں۔ اچھا، اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ وہ معاملہ یوں ہے کہ یہ وضو سے ہی چل پڑتا ہے کہ وضو کرے آدمی تو خوب اچھی طرح کرے، فاحسن الوضو، وضو میں جو ہے وہ انسان بے توجہی نہ کرے کہ صحیح طرح وضو نہ بندے کا ہوا ہو، وضو کرے تو اچھی طرح کرے۔ پھر وہ مسجد میں آیا ہے تو مسجد میں اس کو کوئی مقصد نہیں اس کا گھر سے نکلتے وقت سوائے مسجد کے۔ اس پہ اہل علم نے کہا کہ مثال کے طور پر آپ گھر سے تو نکلتے ہیں کہ یار میں نے بازار جانا ہے۔ اچھا، یہاں اہل علم نے کہا کہ آدمی جب گھر سے نکلتا ہے تو مثلا اس کا خیال یہ ہے کہ میں آفس جا رہا ہوں، میں بازار جا رہا ہوں۔ اچھا، اتفاقاً معلوم آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ بازار کے ساتھ ہی مسجد ہوتی ہے عمومی طور پر، تو وقت ہو گیا تو آپ نے نماز بھی پڑھ لی۔ اچھا، تو وہ جو اجر کا وہ پورا پیکج ہے یہ اس کے منافی ہے، تو گھر سے نکلا ہے تو نماز ہی کی نیت کرے۔ یہاں تک اہل علم نے کہا کہ اگر آپ جو ہے وہ گھر سے نکلتے ہیں، بیچ میں بازار پڑتا ہے، بے شک آپ نے کچھ خریداری کرنی ہے یا تو جاتے ہوئے یا تو آتے ہوئے، تو گھر سے نکلتے وقت البتہ آپ اپنا جو قصد اور ارادہ کریں وہ مسجد کا کریں، اور بازار کو جو ہے تو یہ ذہن کے اندر لانا کہ میں نماز کے لیے نکل رہا ہوں۔ یہ ساری عبادت توجہ کی ہے، ساری عبادت جو ہے وہ قلب کا خدا کی بندگی سے سرشار رہنا اس کی ہے۔ یہ وجہ ہے کہ وہ ایک ہی عمل جو اس نے گھر میں کرنا تھا اس کی نسبت 27 گنا اجر بڑھ گیا ہوا ہے۔ تو یہ بہت اہم ہے کہ وہ گھر سے نکلا تو اس کی سوائے نماز کے کوئی شے، کسی شے کی نیت نہیں تھی، کوئی شے اس کا مقصود اور مطلوب نہیں تھا، بلکہ اس کو زیادہ سٹریس کرنے کے لیے فرمایا لا ينهزه الا الصلاۃ، اس کو اس کی جگہ سے اٹھایا ہی کسی اور شے نے نہیں سوائے نماز نے۔ اچھا، تو اس وجہ سے آپ جب اٹھ رہے ہیں نماز کے لیے، آپ نے اذان سنی ہے یا نماز کے وقت کا آپ کو اندازہ ہوا ہے، تو اٹھنا ہی جو ہے وہ اس میں آپ کا مقصود بہت واضح طور پر اللہ رب العزت کی عبادت کرنا اور اس کے اس فریضے کو بجا لانا ہو۔ اچھا، یہ پھر اس کے بعد فرمایا کہ پھر جب یہ نکل کھڑا ہوا، نکلا ہے تو اس کا مقصد سوائے نماز کے کچھ نہیں ہے، اور بیچ میں جو ہے نا وہ اب کی ہر قدم جو ہے وہ نماز کی طرف ایک رغبت میں اور نماز کے چاؤ میں اٹھ رہا ہے، تو مقصود تو اس وجہ سے اب چلتے ہوئے فرمایا کہ اس کے ہر ایک قدم پر اس کی ایک نیکی بڑھائی جا رہی ہے اور ایک اس کا گناہ جو ہے گھٹ رہا ہے۔ تو نماز کے لیے چلنے کا عمل بھی وہ 27 گنا تک پہنچانے میں باقاعدہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے۔ اچھا، تو فرمایا کہ یہاں تک کہ اب یہ مسجد میں داخل ہو گیا۔ اچھا، وہ پیکج جو ہے جس کی وجہ سے 27 گنا بڑا ہے اجر، وہ ابھی ختم نہیں ہوا۔ مسجد میں گیا ہے، ظاہر ہے جب مسجد میں جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے 1 منٹ ہو، 2 منٹ ہو، 5 منٹ، 10 منٹ ابھی باقی ہیں، تو آپ مسجد میں داخل ہو گئے۔ فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِي الصَّلَاةِ، مسجد میں آپ جیسے ہی داخل ہوئے ہیں آپ گویا نماز ہی میں، كَانَ فِي الصَّلَاةِ، آدمی نماز ہی کے اندر ہے، مَا كَانَتِ الصَّلَاةُ هِيَ تَحْبِسُهُ، جب تک کہ نماز ہی اس کو اس جگہ پر روکے ہوئے ہے۔ اچھا، یہ اس قدر اہم ہے کہ بعض اہل علم نے پورا باقاعدہ استدلال کیا، بڑا اہم نقطہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان فی الجمعۃ لساعۃ لا يدعو داع الا ويستجاب له، کہ جمعے کے دن کوئی ایک گھڑی ہوتی ہے اس میں جو آدمی دعا کرے ہو نہیں سکتا کہ وہ قبول نہ ہو۔ اب یہ کون سی گھڑی ہے، اس پر اہل علم نے مختلف احادیث سے شواہد ملنے کی بنیاد پر اختلاف کے بعد نے کہا کہ یہ تو خطبوں کے درمیان کا جو تھوڑا سا وقت ہوتا ہے، یہ وہ وقت ہے کہ اس وقت آدمی کو دعا کر لے تو اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے۔ اچھا، علماء کی ایک بڑی تعداد نے بہت سارے حدیث سے ملنے والے شواہد کی بنیاد پر کہا کہ یہ عصر کے بعد اور مغرب سے پہلے کا وقت ہے۔ یہ تو خیر ہمارے اس مسئلے سے متعلق نہیں ہے،
اچھا، لیکن یہ کہ اس میں حدیث کے الفاظ میں جو ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ دعا کرے اور وہ نماز میں ہو. تو اس پر اعتراض کرنے والوں نے کہا کہ بھئی اگر عصر کے بعد آدمی نماز میں ہو، نماز میں دعا کرے، تو عصر کے بعد تو کوئی نماز ہے ہی نہیں. آپ کو معلوم ہے عصر کے بعد نوافل نہیں ہوتے ہیں. عصر کے بعد کا مطلب ہے عصر کی نماز تو اس نے پڑھ لی، فرض تو اس کے ہو گئے، نفل کی اب اجازت نہیں ہے جب تک کہ سورج غروب نہیں ہو جاتا. تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ نماز میں ہو. اب یہ اشکال ہے، تو اس پر ان علماء نے جواب دیا کہ اللہ کے بندو، تم نے وہ حدیث نہیں سنی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کان فی الصلاۃ ما کانت الصلاۃ ہی تحبسہ، کہ آدمی نماز ہی میں ہوتا ہے جب تک کہ وہ نماز کے انتظار میں ہوتا ہے. نماز کے انتظار کے علاوہ کوئی شے نہیں ہے جو اس کو یہاں پر روکے ہوئے ہے. اب وہ یہ ایک ایسی عظیم جو فضیلت ہے نماز کے انتظار کی کہ آدمی اللہ کے دربار میں حاضر ہو، اور وہ جو باقاعدہ ایک تقریب کی صورت میں پوری کمیونٹی نے اللہ کے ہاں مل کر سجدہ ریز ہونا ہے، اس عمل کو ابھی کچھ گھڑی باقی ہے. تو اس دوران میں جب بیٹھا ہوا ہوں تو میں ثواب کے معاملے میں عین وہی صلہ اور اجر پا رہا ہوں جو کہ نماز کے عمل کے اندر ہونا تھا، اور یہی ساری باتیں مل کر باجماعت نماز کو 27 گنا ثواب میں بڑھا رہی ہیں. تو فرمایا کہ وہ نماز ہی میں ہوتا ہے. اچھا، پھر یہ ہو گیا. پھر اس کے بعد کہا کہ نماز کے بعد بھی آدمی کچھ وقت اپنی اس نماز والی مجلس میں باقی رہتا ہے. اچھا، نماز سے پہلے جب آپ مسجد میں گئے تو کچھ گھڑی رہنا، اس کی الگ سے ایک فضیلت بتائے گی کہ یہ ایسے ہی جیسے گویا آپ نماز ہی پڑھ رہے ہیں. اچھا، نماز جب پوری ہو گئی تو اس کے بعد اچھا یہاں پر جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والملائکۃ یصلون، آپ ذرا تصور کریں ملائکہ جیسی ہستیاں، ملائکہ جیسی برگزیدہ مخلوقات آپ کے لیے ہاتھ اٹھا رہی ہوں اور اللہ رب العزت سے آپ کے لیے منتیں سماجتیں کر رہی ہوں. اور یہ کوئی معمولی بات نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لفظ بولے ہیں، یصلون والملائکۃ یصلون علی احدکم ما دام فی مجلسہ الذی صلی فیہ یقولون، فرشتے کہے جا رہے ہوتے ہیں اللہم ارحمہ، اللہم اغفر لہ، اللہم تب علیہ. فرشتے کہے جا رہے ہوتے ہیں اللہ اس پر رحمت فرما دے، اے اللہ اس کی مغفرت فرما دے، اس کی بخشش کر دے، اے اللہ اس کی توبہ قبول فرما. گویا وہ بار 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 اس کے لیے خیر اللہ رب العزت سے مانگ رہے ہیں. اور فرشتوں کی یہ زبانیں چل رہی ہوتی ہیں جب تک کہ آپ پوری سکینت کے ساتھ اس مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، جب تک جہاں پہ آپ نے نماز پڑھی ہے. اچھا، اس وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ نماز کے بعد کچھ گھڑی، ویسے بھی صحابہ سے عام معلوم ہے کہ نماز کے بعد تھوڑا سا وقت جو ہے وہ اسی جگہ پر بیٹھنا اور اسی حالت کے اندر رہنا، یہ بوجوہ ایک تو اسلام کے شعائر میں سے ایک شعار ہے، اسلام کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے. اور یہاں جو فضیلت آئی ہے کہ وہ اس دوران فرشتے آپ کے لیے دعائیں کرتے جا رہے ہیں، تو فرشتوں کو اپنے لیے دعائیں کرنے دیجیے اور اس فضیلت سے اپنے آپ کو محروم نہ کریں. اچھا، تو یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ بالعموم جو نماز پڑھنے کے ساتھ ہی ایک جو ہے نا وہ ایک ہجوم مسجد سے نکلتا ہے، گویا استغفر اللہ، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے جیسے آپ کسی قید سے چھوٹے ہیں، یوں بھاگ بھاگ کر جو ہے وہ نکل رہے ہوتے ہیں. تو یہ کوئی بہت اچھا رویہ نہیں ہے، بلکہ سلام پھیرے جانے کے بعد بھی جماعت کے بعد کچھ وقت وہاں پر رہنا، کچھ اللہ تعالیٰ کے اذکار کرنا، کچھ اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ مناجات کر لینا، جو مصنون کچھ باتیں ہیں، کچھ تسبیحات وغیرہ ہیں، وہ اپنے اس مجلس میں کر لینا، یہ بوجود ضروری ہے. اب یہ ہے وہ پورا پیکج جو مل کر اس بات کا سبب بنا ہے کہ آپ کی نماز کا اجر اکیلے نماز کی نسبت 27 گنا بڑھ گیا ہے. اس وجہ سے یہ حدیث بہت اہم ہے. پوری باجماعت نماز کا ثواب جو ہے 27 گنا ہے. بات تو بالکل صحیح ہے اور حدیث کے اندر بھی آئی ہے، لیکن آپ اس بات کو نظر انداز کر رہے ہیں
کہ اس اجر کے بڑھنے کا جو پورا ایک سبب اور ایک پورا پیکج کے طور پر بھی میں کہنا ہے کیا 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 چیزیں ہیں جن کے ہونے کے باعث یہ آپ کا اجر بے حد و حساب پڑ گیا ہوا ہے، تو ان چیزوں کو بالعموم ذہن میں نہیں رکھا جاتا۔ یہ فرشتوں کی دعائیں فرمایا کہ آدمی کے لیے چلتی ہی چلی جاتی ہیں، جتنا لمبا کروانا چاہے فرشتوں سے دعا آدمی کروا سکتا ہے، اور یہ اس وقت تک جاری رہتی ہے فرمایا ما لم یؤذ فیہ، جب تک کہ وہ کسی کے لیے باعث اذیت نہیں بنا ہے۔ اب باعث اذیت بالعموم یہی ہوتا ہے کہ جب آپ جلدی اٹھتے ہیں تو کسی کو آپ جو ہے نا وہ تنگ کرتے ہیں، کسی کے لیے آپ وہ اس کی جو توجہ ہوتی ہے اپنے اذکار کے اندر یا اپنی دعا کے اندر، اس کے اندر وہ متاثر ہوتا ہے، یا ویسے ہی آپ کسی کو تکلیف یا اذیت دینے کی وجہ بن جاتے ہیں۔ تو ایک تو یہی ہے کہ آپ نے کسی کو اذیت نہ دی ہو، دوسرا یہ ہے کہ آپ اب اس کے جو دو ترجمے ہوئے ما لم یحدث بھی ہے، ایک تو یہی ہوا احدث یحدث کا مطلب حدث اصغر حدث اکبر، یہ وضو ٹوٹنے وضو نہ ہونے کی حالت کو حدث کہتے ہیں۔ تو ما لم یحدث بھی ہے جب تک کہ وہ حدث کا شکار نہ ہو گیا، یعنی وضو سے نکل نہ گیا ہو، یہ اس کا ایک معنی بیان ہوا۔ دوسرا یہ ہے کہ احدث یحدث کا مطلب اب پہلے والی حالت کو باقی نہ رہنے دینا۔ تو وہ جو ذکر والی، وہ دعا والی، وہ جو خشیت والی ایک حالت آپ پر نماز میں تھی، نماز ختم ہونے کے بعد بھی جتنی دیر آپ پر باقی اور برقرار ہے اس وقت تک آپ کے لیے فرشتوں کی دعائیں جاری رہتی ہیں۔ البتہ جب آپ اس حالت کو بدل لیتے ہیں تو پھر وہ معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے آدمی فرشتوں تک کی دعائیں لینے کے باعث، یہ اس پیکج کے پورے معاملات کو مکمل کر لینے کے باعث اتنا گناہ ثواب جو ہے وہ اپنا بڑھا لیتا ہے، اور یہ حدیث جو ہے وہ صحیح مسلم کی ہے۔ سبحانک اللہ۔